بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے واٹ از صوفیزم، واٹ از اسپرچویلٹی۔ پہلے ہم صوفیزم میں بات کریں گے اور دوسرے حصے میں ہم اسپرچویلٹی پہ بات کریں گے۔ صوفیزم کہہ لیں یا تصوف کہہ لیں یا روحانیت کہہ لیں، یہ تینوں اصطلاحات اسلامی صوفیزم یا اسلامی تصوف کی اصطلاحات ہیں، لیکن صوفیزم کو اگر ایز اے کانسیپٹ ہم دیکھیں تو اس کا نظریہ، اس کا کانسیپٹ تمام ریلیجن میں ملتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بہت سے ریلیجن میں ملتا ہے۔ جیسا کہ ہندوازم میں بھی صوفیزم کا کانسیپٹ ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، جتنے کرسچینٹی کے یہ سینٹس ہوتے ہیں یہ سب صوفی سینٹس ہوتے ہیں، یا سکھ ازم کی بات کر لیں کہ سکھ ازم میں بھی صوفیزم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے جو سکھ ازم کے جو بانی ہیں بابا گرو نانک، انہوں نے ان کی تمام تعلیمات دیکھیں تو وہ تمام صوفیزم کی تعلیمات ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بہت زیادہ پیچھے ہسٹری میں چلے جائیں تو جتنی قدیم علوم، قدیم تہذیبیں رہی ہیں، ان میں بھی صوفیزم کا کانسیپٹ ملتا ہے ہمیں۔ اب صوفیزم ہے کیا، ہم اس پہ بات کریں گے۔ جو صوفیزم کے 4-5 بنیادی نکات ہیں، وہ 5 بنیادی نکات جو ہمیں ہر ریلیجن کے صوفیزم میں ملتے ہیں اور وہی اسلامک صوفیزم میں بھی ہیں۔ ان میں سے پہلا نقطہ ہے سیلف ایکسپلوریشن یا سیلف ڈیولپمنٹ، اپنی ذات کی پہچان کرنا، اپنی ذات کی معرفت حاصل کرنا، اپنا جسم، نفس، روح کی معرفت حاصل کرنا، اس کو ایکسپلور کرنا، اس کی صلاحیتوں کو جاننا اور اس کو استعمال کرنا۔ دوسرا نقطہ ہے اپنے خالق کی معرفت حاصل کرنا، اپنے کریٹر، اپنے گاڈ، اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ یہ دوسرا نقطہ بھی تمام مذاہب کے صوفیزم میں موجود رہا ہے اور صوفی سینٹس نے اس کو ایکسپلور کیا ہے، اس کو پریکٹس کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ ہے کہ اس کائنات کے ظاہری اور باطنی اصولوں سے واقفیت حاصل کرنا۔ ایک مشہور سینٹ ہیں سینٹ آگسٹائن، ان کا ایک مشہور قول ہے کہ اس دنیا میں جو معجزے ہوتے ہیں یا کرامات ہوتی ہیں وہ قدرت کے اصولوں کے برعکس نہیں ہوتے، بلکہ قدرت کے ان اصولوں کے برعکس ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں بہت سے ایسے اصول ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں، اگر ہم ان سے واقف ہو جائیں تو ہم بھی معجزے اور کرامت کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ معجزے اور کرامات کے پیچھے بھی سائنٹیفک ریزننگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ہم صرف ان سے واقف نہیں ہیں۔ جو چوتھا نقطہ ہے صوفیزم کا وہ ہے خدمت خلق یا ٹو سرو دی ہیومینٹی۔ یہ ٹریٹ بھی صوفیزم کا تمام مذاہب میں موجود رہا ہے اور آج کل بھی موجود ہے، اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے۔ اور پانچواں ہے اسپرچول ٹریننگ، یعنی کہ جو پہلے 3-4 نکات بیان کیے ہیں، یہ بعض صوفی حضرات کسی بھی مذہب کے ہوں، انہوں نے اس سفر کو کیسا پایا، اس کی ٹریننگ کیسی کی، اپنے نفس، اپنے سیلف کی ٹریننگ کیسے کی کہ اپنے نفس کی پہچان سے ہوتے ہوتے وہ اپنے خالق کی معرفت تک پہنچے اور اس کائنات کے اصولوں کو انہوں نے جان لیا، اس کو اسپرچویلٹی ٹریننگ کہتے ہیں۔ جتنے بھی مذاہب میں صوفی گزرے ہیں، صوفیزم کا جو کانسیپٹ ہے اس میں اسپرچول ٹریننگ بھی اس کا ایک خاصہ رہا ہے۔ یہ وہ 5 نکات ہیں جو صوفیزم کو ڈیفائن کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں ہو۔ اب اس کے بعد یہاں ہم بات کریں گے کہ اسلامک صوفیزم، جو صوفیزم مشہور ہوا یا صوفیزم کی اصطلاح مشہور ہوئی، وہ اسلامک صوفیزم سے مشہور ہوئی، کیونکہ مسلم صوفیز بہت زیادہ رہے ہیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچز ہوئی ہیں آل اراؤنڈ دی ورلڈ، بہت زیادہ پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں مسلم صوفیزم کے اوپر، اور اس کانسیپٹ کو ریلیٹ کیا ہے ان سب لوگوں نے کہ دوسرے مذاہب میں بھی یہ کانسیپٹ رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسلامک صوفیزم۔ اسلامک صوفیزم میں بھی سب سے پہلے یہ 5 نکات جو میں نے بیان کیے ہیں یہ اسلامک صوفیزم کا حصہ ہیں۔ اگر کسی ادارے میں، کسی گروپ میں، کسی طریقہ تعلیم میں یہ 5 نکات نہیں ہیں تو وہ صوفیزم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی اسپرچول لیڈر یہ 5 کام نہیں کر رہا تو وہ صوفی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل کیا ہوں گے اسلامک صوفیزم میں کہ اسلامک شریعت کی پابندی کرنا اور کرنے کی تعلیم دینا۔ صوفیہ کا ایک بڑا خاص ایک طریقہ رہا ہے، بڑا ان کا خاصہ ہے کہ وہ انڈائریکٹلی اور علم نفسیات کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، شریعت کے قریب کرتے ہیں، ان کو فلاسفی سمجھاتے ہیں، ان کو سائیکالوجی سمجھاتے ہیں، ان کو سائنٹیفک ریزننگ سمجھاتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کی اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی، جس سے ان لوگوں کا دل قائل ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ریلیجن کی طرف آتے ہیں۔ تو ایک تو ہو گیا شریعت کی پابندی کرنا اور اس کی تعلیم دینا، دوسرا لوگوں کو اللہ کے نزدیک کرنا، ان کے سول کو پیوریفائی کر کے اللہ کے نزدیک کرنا،
اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت لوگوں میں جگانا اور ان کے بھی قریب کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی راستہ ہے ریلیجن کا جو آپ کو دونوں طرف لے کر جاتا ہے۔ کسی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا قرب اپنا فیض عطا کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایک جیسی ہیں۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ان جنرل صوفیزم اور اسلامک صوفیزم کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ صوفیزم نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صوفیزم میں بڑی رانگ پریکٹسز ہو رہی ہیں، بڑے 2 نمبر لوگ آ گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صوفیزم میں غلط پریکٹسز ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صوفی 2 نمبر لوگ ہیں، بلکہ 2 نمبر لوگوں نے صوفیاء کا حلیہ اپنانا شروع کر دیا ہے، اور رانگ پریکٹسز والے لوگوں نے اپنے آپ کو صوفی کہلانا شروع کر دیا ہے، اپنے طریقہ تعلیم کو صوفیزم کہنا شروع کر دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں ہماری آج کا ٹاک کا فرسٹ پارٹ ختم ہوا کہ صوفیزم کیا ہے۔ اب صوفیزم کا جو ایک خاصہ ہوتا ہے اسپرچول ٹریننگ ہے، اسپرچویلٹی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسپرچویلٹی کیا ہے۔ اگر میں آپ کو صاف اور آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اینی تھنگ دیٹ از بیونڈ فزیکل از اسپرچول۔ اب فزیکل کیا ہے اور فزیکل کی حدود کیا ہیں یہ ہمیں سائنس بتاتی ہے، ہمیں فزکس بتاتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے سننے کی صلاحیت کا ایک خاص فریکوینسی بینڈ ہے۔ انسان 20 ہرٹز سے نیچے کی آوازیں نہیں سن سکتا، 20 کلو ہرٹز سے اوپر کی آوازیں انسانی کان نہیں سن سکتے، جبکہ بعض جانور سن سکتے ہیں اور بعض آڈیو ایکوپمنٹ جو سوفسٹیکیٹڈ ایکوپمنٹ ہوتے ہیں وہ بھی آوازیں سن سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے دیکھنے کی ایک حد ہے جس کو ہم ویژول لائٹ اسپیکٹرم کہتے ہیں، جو کہ انفراریڈ اسپیکٹرم اور الٹرا وائلٹ اسپیکٹرم کے درمیان فال کرتی ہے۔ اس کو ویژول لائٹ اسپیکٹرم کہتے ہی اس لیے کہ انسانی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے، جبکہ اس ویژول لائٹ اسپیکٹرم سے دونوں اطراف میں چیزیں ہیں، مخلوق ہیں اور ویژولز بھی ہیں۔ بعض جانور دیکھ سکتے ہیں، بعض الیکٹرو آپٹکس کے ایکوپمنٹ دیکھ سکتے ہیں، الٹرا وائلٹ کیمراز بنے ہوئے ہیں، انفراریڈ کیمراز بنے ہوئے ہیں۔ سائنس اور ترقی کرے گی تو اور زیادہ بیونڈ فریکوینسیز کے کیمراز بھی بن جائیں گے، یعنی کہ ہمارا جو فزیکل آڈیو ویڈیو فریکوینسی بینڈ ہے یا جو فزیکل دنیا ہے، اس سے بیونڈ بھی ایک دنیا موجود ہے، اس کو ہم کہیں گے اسپرچول ورڈ، یا اس میں جانے کو ہم اسپرچویلٹی کہیں گے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ ایک دنیا ہے، ایک عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یعنی عالمین کا رب ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اب یہاں عالمین کی ایکسپلینیشن میں کچھ ہماری احادیث ملتی ہیں، تفسیری روایات ملتی ہیں، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالمین پیدا کیے، اور ہر عالم کے اندر 40,000 جہاں پیدا کیے، یا ایک جگہ آتے ہیں 70,000 جہاں پیدا کیے، اور یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک جہاں ہے۔ تو اس طرح جہاں ہیں بہت زیادہ اور بہت زیادہ عالمین ہیں، یہ تمام اسپرچویلٹی کے اندر فال کرتے ہیں۔ اسپرچویلٹی کو دیکھیں، ڈیفائن کریں تو ان تمام کا وہ احاطہ کرتی ہے، یعنی اسپرچویلٹی ان تمام کو جاننا، ان کو ایکسیس کرنا سکھاتی ہے، یا اس کو کلیم کرتی ہے، سکھاتی ہے۔ اور اسپرچویلٹی کی انتہا کیا ہے کہ اپنے خالق کو یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر نماز پڑھنا، جیسا کہ ہمیں ریلیجن میں تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر نماز پڑھو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اسپرچویلٹی کی انتہا ہے۔ اب اسپرچویلٹی کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ روحانیت یا اسپرچویلٹی کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ اس کے روحانیت یا اسپرچویلٹی کے صرف اور صرف 2 پرپس ہیں۔ ایک معرفت حق، معرفت خالق یا معرفت الہی، یعنی کہ ایک ہائر لیول سے اپنے خالق کی پہچان کرنا۔ خالق کی پہچان سے مراد ہے کہ خالق کی پہچان اور خالق کی اس پوری کائنات کی پہچان، یعنی اس میں اصولوں، ظاہری باطنی اصولوں کی پہچان بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ اور اس کا دوسرا پرپس ہے خدمت خلق، سرو دا ہیومینٹی۔ اگر یہ 2 پرپس پورے نہیں ہو رہے تو یہ اسپرچویلٹی نہیں ہے۔ اسپرچویلٹی صرف ان 2 چیزوں کا نام ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسپرچول ورلڈ ہم کسے کہتے ہیں۔ آلریڈی ڈیفائن کر چکا ہوں، تھوڑا سا دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اسپرچول ورلڈ میں کیا کیا آ جائے گا؟ ہماری ظاہری دنیا آ جائے گی، باطنی دنیا آ جائے گی،
تمام قسم کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس میں آ جائے گی. ہم تھوڑی سی مخلوق سے واقف ہیں، انسان، جن، فرشتے ایٹسیٹرا، جبکہ اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو ہماری فریکوینسی بینڈ سے باہر ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. اسی طرح بہت سے عالم ہیں، جہاں ہیں، عالمین ہیں، جس کی ہم نے بات کر لی ہے. اور ایک اور چیز جو اسپریچول ورلڈ میں ہوتی ہے وہ ہے اس ظاہری دنیا کا سافٹ ویئر. یعنی کہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کو ہم روحانی دنیا کہیں گے، اور یہ ہماری ظاہری دنیا میں جو ہو رہا ہے یہ اس سافٹ ویئر کی مینیفیسٹیشن ہے، فزیکل ورلڈ ہے یہ. اب یہ جو روحانی دنیا کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، وہ لوگ جو روحانیت میں خاص درجہ حاصل کر لیتے ہیں، روحانی دنیا میں جانا سیکھ لیتے ہیں، ایکسیس کرنا سیکھ لیتے ہیں، جیسے جیسے ان کا مقام بلند ہوتا ہے وہ اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کرتے کرتے ہائر مقام پہ جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس سافٹ ویئر کی ایکسیس بھی عطا فرما دیتے ہیں اپنے اپنے مقام کے مطابق. اور وہ لوگ اس پروگرام میں، روحانی لوگ اس دنیا کے سافٹ ویئر کے پروگرام میں اپنے اپنے مقام کے مطابق کچھ تبدیلی کر سکتے ہیں. جیسا کہ آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے اگزامپل دوں گا کہ ہیلنگ ہوتی ہے، انرجی ہیلنگ، شفا دینا، دم کرنا. ہیلرز ہر مذہب میں رہے ہیں، مسلمز بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، جو کہ اتنی ایسی تیز شفا اور ہیلنگ کرتے ہیں کہ جس کو کرامت کہا جا سکتا ہے، معجزہ کہا جا سکتا ہے. یہ مسلمز بھی ہوتے ہیں، غیر مسلمز بھی ہوتے ہیں. اب یہ ایک طرح کے یہ لوگ جو ہیلرز ہیں، جن کے پاس ہیلنگ پاور ہے، یہ لوگ بھی ایک طرح کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام میں چینج کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے. یعنی پروگرام کیا تھا کہ کوئی شخص بیمار ہو گیا، کسی شخص کی معذوری ہو گئی، اور پروگرام میں چینج کرنے کی صلاحیت کیا تھی کہ اس کو آپ انڈو کر سکیں، اس کو شفا کر سکیں، اس کو ٹھیک کر سکیں اس کو. تو یہ ہوتی ہے پروگرام، روحانی دنیا کے پروگرام میں تبدیلی کرنے کی صلاحیت. اسی بات کو مسلم صوفیاء نے کچھ طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، وہ مخاطب کر کے نفس کو کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اس سے موت بہتر ہے. یہاں ان کی طائر لاہوتی سے مراد یہ ہے کہ عالم لاہوت میں پرواز کرنے والا طائر یا نفس. تو وہ اس کو مخاطب کر رہے ہیں، وہ نفس جس کی اتنی پرواز ہے کہ وہ عالم لاہوت میں پرواز کر سکتا ہے. اس دنیا کو عالم ناسوت کہتے ہیں، پھر ایک عالم ملکوت ہے، عالم لاہوت ہے. اسی طرح حضرت واصف علی واصف صاحب نے فرمایا کہ میں طائر لاہوتی، میں جوہر ملکوتی، ناسوت نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا. یعنی کہ وہ اپنی اسپریچویلٹی کو ڈیفائن کر رہے ہیں اپنے کلام میں کہ میں عالم لاہوت میں پرواز کرنے والا طائر ہوں، نفس ہوں، میں عالم ملکوت کا ایک جوہر ہوں. ناسوت اس ظاہری دنیا کو کہتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں. اور پھر وہ ناسوت نے کب مجھے اس حال میں پہچانا، یعنی کہ میرے آس پاس جو لوگ ہیں، یہ دنیا جو ہیں، میری اس روحانی کیفیت سے، یہ روحانی آئیڈینٹی سے ناواقف ہیں. وہ اس اپنے شعر میں یہ بتا رہے ہیں. اسی طرح حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں شہباز کراں پرواز وچ دریا کرم دے ہو، میری زباں تے کن برابر موڑاں کم قلم دے ہو. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ ایسے کام جو اس دنیا کے سافٹ ویئر کے مطابق ڈیسٹنڈ ہو چکے ہوتے ہیں، لکھ دیے گئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلطان بہو کو وہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، وہ ان کاموں کو انڈو یا موڈیفائی کر سکتے ہیں. یہ اس روحانی دنیا کے سافٹ ویئر میں چینج کرنے کی صلاحیت کی میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں. اب لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس روحانی دنیا میں ہم جا کیسے سکتے ہیں، داخل کیسے ہو سکتے ہیں. اس روحانی دنیا میں، اسپرچول ورلڈ میں جانے کا جو علم ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میڈیٹیشن یا مراقبہ. اس کے ذریعے ہم روحانی دنیا میں جا سکتے ہیں، اسی سے ہم روحانی دنیا کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور اسی علم یعنی مراقبہ کے ذریعے ہم روحانی دنیا کے سافٹ ویئر میں اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، جس کو روحانی تصرف کہتے ہیں. اب یہ مراقبہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے سیکھا جاتا ہے، یہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ.